السلام علیکم دوستوں، علم کی لائبریری یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جنہوں نے 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے تخت پر حکومت کی۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطبات میں قیصر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندھے پڑے ہوئے تھے، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینز، غلاطہ اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے، تربزون کا خاتمہ کیا، اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، یاچی اور میڈیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ محمد ثانی 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرنا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہیما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 عیسوی میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دورے بادشاہت کے دوران جنگ وارنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط اور لکھا، جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 عیسوی میں جنگ وارنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ 1451 عیسوی میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا، اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ 6 اپریل 1453 عیسوی کو زبردست محاصرے کا آغاز کر دیا۔ مسلسل انتھک محنت اور جاں فشانی کے بعد 29 مئی 1453 عیسوی کو بالآخر قسطنطنیہ فتح ہوا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا، اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 عیسوی میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔
وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے انہوں نے 1480 عیسوی میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 میں اوٹرانٹو فتح کر لیا۔ لیکن 1443 عیسوی اور 1468 عیسوی کے بعد 1480 عیسوی میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سکسٹس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 عیسوی میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلکان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 عیسوی میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جان ہنیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ 1462 عیسوی میں اس کا افلاک کے شہزادے ولیڈ سویم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 عیسوی میں عثمانیوں کو جنگ ویسلوئی میں مالڈووا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے موسوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور سرائے تعمیر کرائے۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے مفتوحہ بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطی کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا، اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ آبنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہیں، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت کی۔